تو کتاب ہو گئی جس کا حوالہ میں نے دیا قرآن پاک، سنت رسول کا حوالہ میں نے دیا۔ اب آئیے سیرت ائمہ دیکھیے، مولا علی کی زندگی ملاحظہ کیجیے۔ یہ علی ولی ہیں، یہ علی جانشین رسول ہیں۔ علی کا کردار اسلامی زندگی کی تابع مثال ہے۔ ملاحظہ کیجئے، کتاب ہر گھر میں ملے گی نہج البلاغہ، اپنے گھر میں جائیے گا، ہو تو دیکھ لیجیے گا، نہیں تو ممبئی میں ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گی، دیکھ لیجیے گا۔ عجیب و غریب بات، اسلام صرف ظالم کو سزا دینے کا حکم دیتا ہے، ظالم کے بدلے بے خطا کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ دیکھیے، غور کیجئے گا آپ، اسلام صرف ظالم کو مارنے کا حکم دیتا ہے، ظالم کے بدلے بے خطا کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ لا یوازر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے ضرور قتل کیا جائے، لیکن میں قاتل ہوں اس لیے میرا بھائی مار ڈالا جائے، یہ اسلام کے تعلیمات نہیں ہیں۔ اب اگر کسی کی جذباتیت کچھ کر ڈالے تو وہ اسلام نہیں بن سکتا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اگر میں نے قتل کیا ہے تو بے شک قاتل کو سزا ملنا چاہیے، مجھے پھانسی ہو اس لیے کہ میں قاتل ہوں، لیکن میرا بے گناہ بھائی جو یہاں پر ہے بھی نہیں، پتہ نہیں دنیا میں کہاں ہے اس وقت، جب میں نہ ملا تو آپ نے اس کو مار ڈالا کہ اس کے بھائی نے تو ہمیں مارا تھا ہمارے بھائی کو، لہذا ہم اس کے بھائی کو مارے ڈالتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اب سنیے اس کی دلیل، سنیے، نہج البلاغہ میں جائیے، آخر میں مولا علی کی وصیت کا چیپٹر ہے، اس کو نکالیے اور پڑھیے۔ ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہونے کے بعد، سنیے، ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہونے کے بعد مولا علی اپنے دادا کی اولاد سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں اے بنی عبد المطلب، پہچانیے بنی عبد المطلب کے معنی، عبد المطلب علی کے دادا کا نام ہے، اور یہ بھی نہ بھولیے کہ یہی رسول کے دادا کا بھی نام ہے۔ رسول و علی دونوں کے دادا ایک ہی بزرگ تھے جن کا نام عبد المطلب تھا۔ علی کہتے ہیں اے بنی عبد المطلب، یعنی اپنے دادا کی اولاد کو ایڈریس کرتے ہیں، اگر میں اس زخم سے نہ بچوں، اے بنی عبد المطلب، اگر میں اس زخم سے نہ بچوں تو خبردار تلواریں لے کے یہ کہتے ہوئے بے گناہوں پر ٹوٹ نہ پڑنا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے، بلکہ میرے بدلے صرف وہی قتل کیا جائے جس نے مجھ پر ضربت لگائی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے اس کلیئر اعلان کے بعد اب اگر کسی علاقے میں ایک کے بدلے دوسرے کو قتل کرنے کا رواج ہو تو علماء اسلام کا فریضہ ہے کہ ان کو نہ بچائیں، اسلام کو بچائیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اب آئیے، چلتے چلتے آخر میں دو باتیں اور ہو جائیں کہ ان کا آپ نے یہ سب تو پڑھا مگر یہ بات آپ چھپا گئے کہ تلواریں بھی تو چلیں اور جہاد بھی تو ہوئے۔ میں انشاءاللہ اس عشرے میں، چونکہ یہ جملہ بھی بڑا بدنام کیا جا رہا ہے لفظ جہاد، لہذا اس کے اوپر بھی میں پوری تفصیلی تقریر کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج کوئی تفصیلی تقریر نہ کر کے صرف اجمالی اشارہ کہ اسلامی جہاد کیسا ہوتا ہے۔
اسلام کے سائے میں جب جہاد ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک شرط ہوتی ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے گردن کاٹنے کی، دنیا کے بڑے مہذب ملک بھی لڑتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے، تو معلوم ہے جب ناپسندیدہ عناصر کا شور حد سے بڑھ جائے تو تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں بس عزیزان گرامی، صرف آج 2 جھلکیاں دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے بعد مجلس آج کی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں۔ تو اسلام میں جب جہاد ہے تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ تلوار اتنی خوبصورتی سے چلے کہ گردن کٹ جائے مگر محبت کے رشتے نہ کٹیں۔ اب آئیے میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، 2 مثالیں، جیسے 2 گواہ ہوتے ہیں، جیسے 2 گواہ ہوتے ہیں ویسے 2 مثالیں۔ خندق کا میدان ہے، بہت بڑا دشمن اسلام نکل کے آیا ہے اور وہ رجز نہیں پڑھ رہا ہے، جو عرب کا دستور تھا کہ اپنی بہادری وغیرہ پڑھتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، آدمی اپنی بہادری کے شعر پڑھے ہو کہ میں ایسا میں ویسا، تو رواج کے مطابق ہے اپنے پڑھ رہا ہے، وہ یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جو بات کہہ رہا تھا وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا واہ مسلمانوں، بڑے ہوشیار، ہر طرح جنت تمہاری، قتل ہو جاؤ تو شہید جنت تمہاری، قتل کر دو تو غازی جنت تمہاری، آؤ میں آیا ہوں۔ بہادر اتنا تھا کہ 1000 آدمی کے لیے اکیلا کافی مانا جاتا تھا، 1000 پر بھاری مانا جاتا تھا۔ وہ میدان میں کھڑا تلوار لیے ٹہل رہا ہے، کہہ رہا ہے آؤ میرے ہاتھ سے لو لو جنت، بھیا مجھے قتل کر کے جنت لے لو یا مجھے قتل کر میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت لے لو، آؤ۔ یہ اسلام کے عقیدہ جنت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے آواز دی من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ تاریخ بتاتی ہے شیر خدا اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں جا کے جہاد کیا، اس دشمن اسلام کو قتل کیا، وہ عرب کا مانا ہوا بہادر تھا، بہرحال علی نے اسے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد عرب کا رواج یہ ہے کہ جب ایک اور ایک کی لڑائی ہوتی ہے تو جو سامنے والے کو مار لے اس کا جتنا سامان ہوتا ہے وہ قاتل کے حصے میں خود بخود آ جاتا ہے، اس میں حصہ نہیں لگتا ہے۔ اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا نیزہ، اس کا خنجر، اس کا لباس، جو کچھ بھی سامان ہے وہاں پر وہ سب حصے میں آ جاتا ہے۔ علی نے نہ خنجر پر نظر کی، نہ نیزے پر، نہ تلوار پر، نہ زرہ پر، وہ بڑے قیمتی اور عمدہ سامان تھے حالانکہ، مگر شیر خدا نے نظر نہیں ڈالی اور صرف اس کا سر کاٹا اور لا کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ اس گستاخ کا سر حاضر ہے جو آپ کی خدمت میں بدتمیزی کر رہا تھا اور ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسی شہر مدینہ میں اس کی سگی بہن رہتی تھی، وہ سن کے آئی اور اس نے آن کے اپنے بھائی کی میت کو دیکھا۔ اسلام و کفر ایک الگ بات ہے، بہادروں کی آن بان اور خاندانی بہادروں کی شان ایک الگ بات ہے۔ وہ بہادروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس کا باپ بھی بڑا پہلوان تھا، اس کا بھائی بھی بڑا بہادر تھا، وہ خاندانی آن بان جانتی تھی بہادروں کی، وہ گھوم گھوم کے میت کو دیکھتی رہی
اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جسم پر اس کے لباس بھی سلامت ہے، اس کی زرہ بھی ہے، اس کا نیزہ بھی پڑا ہے، اس کی تلوار بھی پڑی ہے، اس کا خنجر بھی اس کی کمر میں لگا ہے۔ وہ گھومتی رہی، دیکھتی رہی، گھومتی رہی، دیکھتی رہی، اور اس کے بعد جب جانے لگی تو کہنے لگی اے بھائی تیرا مرنا ایسا تھا کہ بہن زندگی بھر روتی، مگر تیری میت دیکھ کے تسلی ہو گئی کہ تیرا قاتل کوئی شریف النسب اور بہادر ہے۔ تیرا قاتل کوئی شریف النسب اور بہادر ہے، جس نے تیری میت کی توہین نہیں کی۔ اور اے بھائی بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جانا عیب نہیں ہے، جب دو بہادر لڑیں گے تو ایک تو قتل ہوگا، ایک قتل کرے گا، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ چونکہ علی نے اس کے کسی سامان پر نظر نہیں کی تھی، اس لیے اس نے علی کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ اچھا مجھے تو کوئی حیرت ہوئی بھی نہیں، اس لیے کہ بھلا جناب امیر مردے کے مال پر کیا نظر ڈالیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ دیکھیے اس کا نام ہوتا ہے جہاد، جو گردن کی رگیں کٹ جائیں مگر محبت کے رشتے نہ کٹیں۔ آئیے دوسری مثال سنیے اور آج کی مجلس تمام ہو۔ دوسری مثال جنگ خیبر میں ہے، جہاں خیبر کا مانا ہوا سردار مرحب تیغ حیدر کرار سے دو ٹکڑے ہوتا ہے اور مارا جاتا ہے، اور مسلمان اس قلعے پر قبضہ پاتے ہیں جو اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اور وہاں سے لوگ گرفتار ہو کے آتے ہیں، اور گرفتار ہونے والی عورتوں میں یہودیوں کے سردار حی اختب کی بیٹی اور مرحب کی سگی بہن صفیہ بھی شامل ہیں، جو بعد میں ام المومنین صفیہ کہلائیں۔ دیکھیے اسلامی جہاد کیا ہوتا ہے۔ رسول نے صفیہ کو دیکھا، کہ ان کا چہرہ بہت متغیر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بلال ادھر سے لے آئے تھے جدھر میت پڑی تھی بھائی کی۔ بلال بہت پیارے تھے رسول کو، مؤذن رسول تھے، مگر مزاج رحمت اس کو برداشت نہ کر سکا کہ بہن کو بھائی کے لاشے کی طرف سے لایا جائے، چاہے وہ دشمن ہی کی بیٹی اور دشمن ہی کی بہن کیوں نہ ہو۔ کہا ما اقسا قلبوں کا یا بلال، بلال کتنا سخت دل ہے تمہارا، کہیں بہن کو ادھر سے لاتے ہیں جدھر بھائی کی میت پڑی ہے۔ اور اس کے بعد صفیہ سے مخاطب ہوئے، کہا تم سردار کی بیٹی ہو، تم سردار کی بہن ہو، تم قیدی نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ اور کہا ان کو الگ بٹھاؤ، عام قیدیوں کے ساتھ نہیں، ان کو معزز خاتونوں کی طرح بٹھاؤ۔ چنانچہ معزز خواتین جیسے بٹھائی جاتی ہیں ویسے جناب صفیہ بٹھائی گئیں۔ ابھی بھائی مارا گیا ہے، ابھی وہ پورا قلعہ، وہ سب جو ان کی حکومت و اقتدار تھا وہ مسمار ہوا ہے، مگر اس اخلاق نے یہ اثر ڈالا کہ 2-3 دن کے بعد صفیہ کا پیغام آیا رسول کے پاس کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد ان کا دوسرا پیغام آیا کہ اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سردار کی بیٹی اور سردار کی بہن ہے۔ تو کہا ہاں بے شک یہ بات میں نے کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ کہا تو جب آپ نے مجھے حالت کفر میں سردار کی بیٹی اور سردار کی بہن کہہ کے عزت بخشی تو اب میں مسلمان ہو گئی ہوں،
میری تمنا ہے کہ حالت اسلام میں سردار کی زوجہ بن کے رہوں۔ حضور نے ان سے عقد فرمایا اور وہ امہات مومنین کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے، واقف کار حضرات جانتے ہیں، صفیہ بنت حی اخطب ازواج رسول میں شامل ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو مثالیں ہیں، ایک جگہ بھائی مقتول کی بہن بھائی کے قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھتی جا رہی ہے، اور ایک جگہ مقتول کی بہن جس نے بھائی کو قتل کروایا ہے اس سے شادی کی خواہش کر رہی ہے۔ اسلام میں اس کا نام جہاد ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ میں آپ کو آئندہ مجلسوں میں سناؤں گا۔ آج تو میں نے آپ کو، جیسے میں نے کہا، جھلکیاں دکھا دیں، بس آج میرا وقت تمام ہوا، آج میرا وقت تمام ہوا۔ بات مجھے اتنی کہنا تھی، اب بات آگے بڑھے گی۔ آج تو بس اتنا کہ اسلام میں ہمیں کتابوں میں اس زمانے میں 4 بہنیں ملتی ہیں جو بھائی کی میتوں پہ آئی ہیں۔ ایک عمرو کی بہن، جیسا میں نے ابھی کہا آپ سے، جو جنگ خندق میں اپنے بھائی کی میت پہ آئی۔ ایک بی بی صفیہ جو جنگ خیبر میں اپنے بھائی کی میت پہ آئیں، اور تیسری بی بی صفیہ ان کا بھی نام ہے جو رسول اللہ کی پھوپھی تھیں۔ جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو تڑپتی ہوئی یہ بھی اپنے بھائی کی میت پہ آئی تھیں، اور جب رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ بی بی صفیہ آ رہی ہیں جناب حمزہ کی بہن، تو جناب حمزہ کی میت کے ساتھ جو ہندہ نے بے ادبی کی تھی وہ آپ کے علم میں ہے، میت کی حالت صحیح نہیں تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا صفیہ کو نہ آنے دو، روکو۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تڑپ رہی ہیں، نہیں رک رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ کہا اچھا میت پر چادر ڈال دو۔ ایسا میدان جنگ جہاں لڑائی کا نقشہ بگڑا ہوا ہو، چادر کہاں سے میسر آتی؟ چادر نہیں ملی اس افراتفری کے عالم میں، اور صفیہ قریب آ گئی تو آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا کیا؟ دوش سے آبا اتاری اور حضرت حمزہ کی میت پر اڑا دی تاکہ بہن بھائی کی میت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ دیکھے۔ عزیزان گرامی، میں نے مجلس تمام کی، کیا اب میں آپ کے سامنے نام لوں کہ چوتھی بہن کون تھی جو بھائی کی میت پر آئی؟ کیا اب کہنے کی ضرورت ہے کہ چوتھی بہن کون تھی جو بھائی کی میت پر آئی؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، کربلا میں ایک عبا لیے ہوئے آ جائیے، ایک بہن تڑپتی بھی بھائی کی میت پہ آ رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا میں بھی کوئی بھائی بہن بھائی کی میت پہ آئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے تو زینب کبریٰ جلی قناتوں سے نکلی، وہاں آئی جہاں بھائی کی میت پڑی تھی، آسمان کو دیکھا، اے خدا فریاد، اے نانا محمد مصطفیٰ فریاد، اے بابا علی مرتضیٰ فریاد، اے چچا حمزہ فریاد۔ اور اس کے بعد جملے سنیے، کہتی ہے اللہ فریاد، ھذا حسین مرمل بدمہ قتیل اولاد البغایا، ارے یہ حسین سو رہا ہے خون میں نہایا ہوا، جس کو بد کردار ماں کے بیٹوں نے مار ڈالا۔